بہت بہت آپ کا شکریہ بجٹ 2020 پہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. میں اپنے کولیگ کی ایک ایک بات سے جو خاص کر حرمت انبیاء کرام، حرمت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرمت اصحابہ کرام، اس کے حوالے سے اس ایوان میں تمام بیٹھنے والے جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے ہم ماننے والے ہیں اور اس ملک کا آئین جو قرآن اور سنت کے تابع ہے، یہ ہمارا ایمانی اور اخلاقی فرض ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ سوچ جو ان کی نفی کا سوچے ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی جرأت نہ کر سکے. آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ کی عقیدت کو سلام ہے، اور ہر وہ سوچ جو اس ملک میں انتشار کا باعث بن رہی ہے، ریاست کو اور تمام پارلیمان کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے خلاف ایک ہونا چاہیے انشاءاللہ. ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس وقت پوری دنیا میں گریٹ اکنامک ڈپریشن 1929 کے بعد دنیا ایسی آزمائش میں جکڑی ہوئی ہے کہ جس سے دنیا کی بڑی بڑی وہ ریاستیں، پراسپرس ورلڈ، ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم، ان کی اکانومیز، وال سٹریٹ تمام کرمبل کر گئے ہیں. اللہ نے ایک ایسا وائرس جو دکھتا نہیں ہے، اس کی ایک ایسا وائرس جو نظر نہیں آتا، اللہ کہتا ہے جب تم میرے مخلوق کو تنگ کرو گے، جب تم ظلم اور بربریت کا نمونہ بنو گے تو تمہیں میں فیئر آف اننون میں مبتلا کروں گا. ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج تمام دنیا خوف میں جکڑی ہوئی ہے. ایسے ایسے واقعات آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور پاس کوئی نہیں آ رہا. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ گھر میں کورونا کا شخص سیریس ہے، اس کے پاس آنے سے لوگ اپنی زندگی کی وجہ سے نزدیک نہیں آنا چاہ رہے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دنیا فانی اور اللہ رب العزت نے ویسے اس کو دار المتاع دھوکے کا گھر کہا ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایسے ہی ان حالات میں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ دنیا بھر میں معیشت زوال کا شکار ہے. دنیا عالمی جی ڈی پی 2.1%، جبکہ ترقی پذیر ممالک جی ڈی پی 2.5 سے 3% کم ہوا، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں. اب دوسری چیز، اس وقت پچھلے 18 سالوں کی تاریخ میں تیل کم ترین سطح پہ آیا. وہ ممالک اوپیک، وہ تمام آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ کنٹریز، یا وہ تمام ممالک جن کو اللہ نے معدنیات سے مالا مال کیا، ان کی کیا حالت ہے؟ دنیا میں ایک ایسی آزمائش ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ تمام تھنک ٹینکس، وہ تمام وہ لوگ جو دنیا کے لیے گائیڈ لائنز دیتے ہیں، وہ کنفیوزڈ ہیں. WHO سمیت دنیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہا جائے اور کیا لکھا جائے. تو ڈپٹی اسپیکر صاحب، انہی حالات میں مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والی ہماری حکومت، نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والے، جس کا میں حصہ ہوں، ہم نے بجٹ دیا 2020. ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ ہر سوچ اور فکر کو اختیار ہے کہ وہ بے شک تنقید کرے. اس ایوان میں، ایوان سے باہر قلم سے لکھنے والے قلم کے ذریعے اظہار کریں. ہر ایک آواز کو سراہنا چاہیے. ریاست کا وقت ہے کہ وہ کا کام ہے کہ ان کی بات سنیں، اور اس بات کو سننے اور ایسے طریقے سے سنیں کہ وہ قوم ایک ہو کے اس کا حل ڈھونڈے. اب نمبر 1، باوجود شدید معاشی مسائل کے حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، نمبر 1. نمبر 2، 20 ارب روپے صحت کے شعبے کو اور 64 ارب روپے تعلیم کو شعبے کو دیے گئے. یاد رکھیے 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ وہ پیسے ہیں جو ریاست، وفاق، جو اسلام آباد، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، فاٹا اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن گیا،
18th امینڈمنٹ کے بعد ہر صوبہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے فنڈز ایلوکیٹ کرتا ہے، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو فگرز بتائے یہ وفاق کے حوالے سے ہے۔ طبی شعبے میں 75 ارب روپے رکھے گئے۔ طبی شعبے میں آج الحمدللہ پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا کہ جس کے پروڈکٹس کو گلوبلی سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان چاہے وہ سینیٹائزر ہو چاہے کوئی چیز ہو، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ اگلا ہے پناہ گاہ۔ اس سے پہلے جب ریاست کی بات ہو، اور یاد رکھ کے بہترین صدقہ کیا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ہر طرف وہ بے یار و مددگار، محتاج، ضرورت مند جن کو معاشرے نے دھتکارا، کیا کبھی کسی نے سوچا آج الحمدللہ پچھلے 22 ماہ سے 21.5 ماہ سے جب انیشیٹو پرائم منسٹر نے پناہ گاہوں کا لیا، اور جب وہاں پہ وہ یاد رکھیے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے استدعا کی، کلیم اللہ تھے، اللہ میاں سے ہم کلام ہوتے تھے کہ یا رب العزت، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر لیا اور وہ نسل کشی کر رہے، تو میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ، فرعون روزانہ 70,000 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کا یہ عمل جب تک ہے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے جب اللہ کے مخلوق جو 2 وقت کی روٹی کے لیے، اور اس ریاست میں جس طرح سودی قرضوں میں جکڑا گیا، جس طرح امیر امیر تر ہوتا گیا اور غریب غریب تر ہوتا گیا، جس طرح عام پاکستانی سسک کی زندگی، اور یاد رکھے اجتماعی خودکشیاں اور اپنی اولادوں کے جسموں پر ٹیگ لگا کے ان کو بیچنا ایک پروڈکٹ کی طرح، جب یہ سوچ اس معاشرے اور اس ملک میں ڈیولپ ہوئی تو یہ ایوانوں کے لیے عبرت ہے، ایوانوں کے لیے سوالیہ نشان ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، جس طرح آج چاہے وہ ہر قسم کا، چاہے وہ آزمائش ہو، امتحان ہو، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، صحت، کاروبار، ہر چیز بند، دنیا بلاک ہوئی ہوئی ہے، سیل ہوئی ہوئی ہے۔ یہ میسج ہے اللہ کی طرف سے کہ قبلہ درست کرو، اندر جھانکو، اللہ کے مخلوق کو راضی کرو، حق کا ساتھ دو، ظلم سے بچو۔ تو ڈپٹی اسپیکر صاحب 150 ارب روپے اس کے لیے رکھے، دیہڑی دار ملازمین کے لیے 200 ارب روپے، یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 50 ارب، وہ لوگ، وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس جو یوٹیلیٹی سٹور سے سامان خریدتے ہیں، گیس اور بجلی کے مؤخر بلوں کے لیے 100 ارب روپے، تاجروں کی مدد کے لیے 50 ارب، چھوٹے کاروباری کی مدد کے لیے 30 ارب، زرعی امدادی پیکج جن کو یاد رکھے ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے اس کے لیے 50 ارب روپے، احساس پروگرام نام ایک ایسا 187 ارب روپے سے بڑھا کر 208 ارب روپے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، اسی احساس پروگرام کو ماڈل بنا کے UNHCR نے ہمارے ملک میں 30 لاکھ کم و بیش مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین۔ ان 30 لاکھ افغان مہاجرین جب یہ وبا شروع ہوئی تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی، پھر UNHCR کے ہائی کمشنر اور سیکرٹری جنرل UN سے ریکویسٹ کی، ان کو یہ یاد دہانی کرائی کہ پوری دنیا میں 7.25 کروڑ مہاجرین ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جناب UNHCR نے احساس پروگرام کے ماڈل کو سامنے رکھ کے 12,000 روپے فی کس 2 فیزز میں 1 لاکھ کوئی 15-20 ہزار لوگوں کے لیے یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا۔ میں یہاں پہ ایک اور چیز اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، چین کی اور جاپان کی، انہوں نے ان کی مدد کی، معاشی مدد۔ تو ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایک تو یہ ایک آپ کے سامنے گلوبلی دنیا میں IMF، تیل کی قیمتیں، گلوبل اکانومی، امریکہ میں 3 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے، پوری دنیا کی اکانومی جکڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف ڈپٹی اسپیکر صاحب، پرائم منسٹر صاحب کا اللہ اور اللہ کے محبوب کے ساتھ جو تعلق ہے اور حق کا جو انہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے، آج وہ عام آدمی کا سوچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عید کا دن آیا تو میں لائن آف کنٹرول گیا،
لائن آف کنٹرول میں افواج پاکستان کے ساتھ آئی بال ٹو آئی بال، ہندوستان کے فوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا، وہ میرا جوان، وہ میری عزت، اگر آج افواج پاکستان کی طرح اگر یہی طاقت اللہ نے شام، عراق، لیبیا، فلسطین کو دی ہوتی تو مسلمان کی عظمت اور عزت کو کوئی اچھالتا نہ۔ تو ڈپٹی سپیکر صاحب، وہاں پہ عام کشمیریوں سے ملاقات ہوئی، ان کی آنکھوں میں خوف کے بجائے ہمت اور حوصلہ دیکھا۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، ہر گھر میں کوئی معذور ہے، کوئی اپاہج ہے، ہر گھر میں شہید ہے، لیکن سلام ہے ان کی عظمت کو، سلام ہے ان ماؤں کو، سلام ہے ان بزرگوں کو اور ان جوانوں کو کہ وہ سکول جاتے ہیں، روڈ پہ پھرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے ہاتھوں میں اسلحہ ہوتا ہے، یہ کھلے عام پھرتے ہیں۔ یعنی مقصد کیا ہے، میسج یہ کیا ہے کہ آج کشمیر جس کے بارے میں دنیا مختلف رائے اپنائی ہوئی ہے، آج کشمیر کا وہ جو 1948 کے ریزولوشنز، پینڈنگ ریزولوشنز، اس پر پرائم منسٹر صاحب نے دنیا کو یہ باور کرایا، اصل چہرہ ایک ایمبیسڈر بن کے اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے رکھا مودی کا اور فاسسٹ اس کی پالیسیز اور گورنمنٹ کا۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، کشمیر میں 35A اور 370 جب سے انڈین کانسٹیٹیوشن سے ابالش ہوا اور اس کے علاوہ ڈومیسائل لا ان کا اور سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ 2019، مین آبجیکٹو کیا ہے؟ مین آبجیکٹو کیا ہے ڈپٹی سپیکر صاحب؟ اگر ہم روس کو اس خطے میں شامل کر لیں، دنیا کی آدھی آبادی اس خطے سے ملحقہ علاقوں میں آباد ہے۔ اب 2 نیوکلیئر پاورز نہیں، 3 نیوکلیئر پاورز ہیں۔ لداخ آپ کے سامنے ہے، کشمیر برننگ پوائنٹ تھا اور ابھی بھی ہے، اس کی وجہ سے خدا نخواستہ پوری دنیا کا امن خطرہ ہے۔ لیکن یہ جو ابھی ریسنٹلی چین اور ہندوستان کے بیچ میں ہوا اور ابھی چل رہا ہے، یہ دنیا کو وہ قومیں جو سوئی ہوئی ہیں، UN سے پہلے لیگ آف نیشن کیوں ناکام ہوا؟ ورسیلز ٹریٹی 1919 میں جب جرمنی میں رائن لینڈ اور جرمنی کے کی ایریز لے لی گئے، خاموشی اختیار کی اور اس کا نتیجہ پھر یورپ نے کیسے بھگتا؟ ڈپٹی سپیکر صاحب، آج پوری دنیا میں پاکستان فور فرنٹ پہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کو باور کرا رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھوٹان بھی، آج نیپال بھی، آج سری لنکا بھی، آج وہ اس چیز پہ ایگری کر گئے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کی اپروچ خطرناک ہے اس خطے کی امن کے لیے۔ تو ڈپٹی سپیکر صاحب، کشمیر میں مختلف اپروچز اپنائی گئیں، لیکن میں آج اس ایوان کے سامنے 2-3 دفعہ اقتدار میں رہی پارٹیاں اور ہم کشمیر کمیٹی ایز اے ٹیم آگے جائیں گے کیونکہ پاکستان کے 2 نیشنل سیکیورٹیز کے مین کی پلرز ہیں، ایک ہے نیوکلیئر اور دوسرا ہے کشمیر، جس پر کوئی سودے بازی نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز ہیں، ہم ایز اے ٹیم جائیں گے، لیکن آج میں عوام کے اور اس پارلیمان کے آگے یہ بات رکھوں گا، کشمیر کمیٹی کی جو اوورآل اپروچ ہے، اول فورن آفس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں، اسی طرح DGISPR آرمی کے ساتھ، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، اور پھر انٹرنیشنل کی سٹیک ہولڈرز، ہیومن رائٹ تنظیمیں، وہ پارلیمنٹیرین جو کہ کشمیری یا پاکستانی نژاد پارلیمنٹیرین، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ ان کی کوئی کی انٹریکشن نہیں۔ پھر دنیا میں انٹرنیشنل فورمز پہ اس کو اس طرح پلیڈ نہیں کیا گیا، اور تو چھوڑیں پاکستان کے سکول کے، چاہے وہ جس سوچ اور ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈز کے سکول ہیں، ان میں کشمیر کے حوالے سے وہی پرانی سوچ ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، آج دنیا کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 17 نکاتی ایجنڈا پہ آپ دنیا کو کہہ رہے ہو کہ اس پہ عمل کرو، اس سے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، لیکن دوسری طرف انسان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ انسانوں کو 325-26 دنوں سے کشمیر کے نہتے معصوم 80 لاکھ لوگوں کو آپ نے جکڑا ہوا ہے۔ ہندوستان میں مسلمان کو تو چھوڑیں، ہر مذہب کے سوائے ان کے جو کہ مودی کے یار ہیں یا مودی کے کی جو ٹیم پلیئرز ہیں، اس کے علاوہ اقلیتیں آزمائش کا شکار ہیں۔ تو ڈپٹی سپیکر صاحب، اسی چیز کو سامنے رکھے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا انشاءاللہ
کہ ہم نے ایکیڈیمیا کو انگیج کرنا ہے, یونیورسٹیز کے پاس جانا ہے, ہم نے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اپروچ کرنا ہے, یہ پتہ کرنا ہے کتنے پی ایچ ڈیز ہیں, یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ پاکستانی نژاد جو پارلیمنٹیرین دنیا کے مختلف پارلیمنٹس میں ہیں, ان کو اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کو سامنے رکھ کے ان ایوانوں میں اس پہ ڈیبیٹ کرانی ہے. تو ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ پرائم منسٹر صاحب کا ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. انشاءاللہ اس آزمائش سے ہم نکلیں گے. میرا ایمان ہے مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں, تنقید کرنے والے تنقید کریں. ڈپٹی اسپیکر صاحب, وی آر دا فیوچر آف دس انٹائر گلوب انشاءاللہ. مستقبل ہمارا ہے. لداخ میں جس طرح ہوا ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی, ہم کسی کے خلاف کوئی منفی سوچ نہیں رکھتے, لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب جب تک اللہ اور اللہ کے رسول اور اس دھرتی ماں کے ساتھ روحانی کمٹمنٹ نہ ہو, یہ ایمان کا حصہ نہ بنے, اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, مل کے ہمیں ساتھ چلنا ہے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کرنی چاہیے, کرٹیسزم بھی کرنا چاہیے, لیکن جب پاکستان کی بات آئے, عام پاکستانی کی بات آئے, اس پہ ہمیں ایک ہو کے پاکستان کا سوچنا ہے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. جی غلام محمد لالی صاحب کا یہ مائک کھولیں جی. 107 جی. احسان مند جناب, آپ نے مجھے ارجنٹ اپنی گزارش کرنے کا موقع دیا. ابھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے جناب والا, میں دس بستہ گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ ایک رولنگ پاس کریں. کوئی اقلیت کا بندہ بات کرتا ہے تو اس کے لیے تو ہمارے پاس بے تحاشا قانون ہے, ان کو سزائے موت تک دینے کے لیے ہم ہر وقت تیار بیٹھے. اور یہ جو مولوی ہے اتنے بے لگام ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. آپ کی چیئر سے یہ رولنگ جانی چاہیے کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. صحیح ہے جی, میں کرتا ہوں جی. ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو صاحبہ. تھینک یو مسٹر اسپیکر. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بجٹ 2020-21 پہ بات کرنے کا موقع دیا. میں